الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللہ رب الجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتیں سننے سے دل کو حوصلہ ملتا ہے، بہت سے ٹوٹے ہوئے دلوں کو مرہم نصیب ہوتی ہے۔ دلوں کو مرہم یہ آخرت کی باتوں سے ملتی ہے۔ ترمذی شریف میں ایک مبارک حدیث گزری، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، من عزا مصابا فلہ مثل اجرہ، جو کسی مصیبت زدہ آدمی کو تسلی دے
جتنا ثواب مصیبت پر صبر کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تسلی دینے والے کو ملے گا یار۔ تعزیت کا معنی ہی تسلی دینا۔ ہمارے کچھ لوگ شیعہ حضرات یہ تعزیہ نکالتے ہیں۔ تعزیہ بھائی، تعزیہ کا معنی رونا پیٹنا نہیں، تعزیہ کا معنی ہے تسلی دینا۔ اسلام میں صبر کا حکم ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ لہر علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، موت کی حقیقت یہ ہے مردن این طرف وزیستن آن طرف۔ کتنا پیاری بات۔ ہاں علامہ انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، موت کی حقیقت یہ ہے مردن این طرف وزیستن آن طرف، ادھر مرنا اور ادھر جینا، اگلا جہان شروع۔ یہ گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے یار۔ ارے کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر۔ میں برطانیہ کے سفر میں لندن میں تھا، وہاں لندن کی کئی مساجد میں بیان تھا، بات چیت تھی، وہاں بھی لوگ بیچارے محبت سے بات چیت سنتے ہیں۔ لندن والوں سے بھی کہا لندن سے دل نہ لگاؤ، یہاں بھی قبرستان ہے۔ پاکستان میں ہوں، دنیا کے جس کونے میں ہوں، ہم سب کے سب مسافر یا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ بس یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ دیکھو دنیا میں ہم کوئی سفر کریں، لاہور سے گجرانوالا جائیں، گجرات جائیں، راولپنڈی جائیں، ہمارے سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ بے مقصد کوئی سفر نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارا جو اصلی گھر ہے وہ تو جنت ہے، جنت یاد رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جد امجد ہر آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، جنت میں۔ ایک نیک عقیدہ یہ بھی دل میں بٹھا لے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ یاد رہا، تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتنا پیارا جملہ ہے۔ بڑوں کی تعبیر میں کتنی برکت ہوتی ہے، کتنا۔ بقول حضرت مولانا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے۔ اگر سبحان اللہ کہتی ہے، یا اللہ بڑے حضرات سبحان اللہ، کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے، اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے، جبریل عرش سے آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے۔
نبی جو ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں۔ نبوت کی تعریف یہی ہے، نبوت ہی السفارۃ بین اللہ و بین اولی الارباب لقضاء حاجاتہم الدنیاویہ والدینیہ۔ نبوت جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں، الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفیر ہوتے ہیں، امت کی طرف نمائندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک فرمان برحق اور سچ یاد رکھنا۔ خود اللہ میاں فرما رہے ہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ابو داؤد شریف دینا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ رومال میرا بیٹا بچھا دو یا میرا بچھا دو، جزاک اللہ۔ اللہ کرم فرمائے۔ یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں۔ آپ تو میرا خیال انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں چھوٹی چھوٹی یار، ہاں چلو وہی پڑھیں لیکن نور یہ ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا اپنا کہا۔ کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کے استاد اور ان کے معلم براہ راست اللہ پاک کی ذات ہوتی ہے، الحمدللہ۔ دنیا میں ان کا جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ یا کر یہ مرزا غلام قادیانی یہ تو سکول میں پڑھتا رہا ہے، اس نے تو اساتذہ کے سامنے کان بھی پکڑے ہیں یار، ان کے جوتے بھی کھائے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ بس اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ مرزا غلام قادیانی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے پنجابی زبان کا مقولہ ہے نا، رب رسے تو مت خسے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے مت چھین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے۔ یہ قادیانیوں کی مت ماری گئی، ان کی عقل ماری گئی۔ صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ عام جلسوں میں کرتا ہم تو خیر کچھ عرصے سے موقع نہیں مل رہا، یہ بیماری کے بعد آپریشن کے بعد 2-3 مہینے سے، ورنہ پہلے جلسوں میں جہاں بھی جانا ہوتا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کوشش کرتا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کل مہمان آئے ہوئے ایک علاقے سے، وہاں میں جلسوں میں حاضری دیتا تھا، بس ان کا حسن ظن تھا، کہتے آپ کے آنے جانے سے ہمارے بچوں کا ایمان بچ گیا ہے، دوسری طرف جا رہے تھے، اور بھی سب حضرات، ہم ہی نہیں سبھی۔ اللہ تعالیٰ
کوئی ٹوٹی پھوٹی خیر کی بات اللہ کہلوا دیتے ہیں، کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں۔ ہاں عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا۔ کہنے لگے ہمارے وہ جلسے میں سب حضرات آتے ہیں، بریلوی حضرات بھی آتے ہیں، دوسرے مسلک کے حاضر جارے بال کوشش ہوتی ہے، مسلمان تو سبھی ہیں الحمدللہ، کوئی ایسی بات ٹوٹی پھوٹی ہو جائے جو سب کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں رضا کو اور خوشی کا ذریعہ بنے الحمدللہ۔ کہنے لگے ہمارے مجلسے بریلوی ہمارے بزرگ کہتے ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ابھی۔ چلو میں کہا بھائی انشاءاللہ جب مجھے اللہ صحت دے دے پھر حاضری دوں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بھائی عرض کر دوں، یہ کئی جلسوں میں رکھی، علاقے میں دین کی بہاریں، علاقوں میں دین کی بہاریں، یہ کوئی ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں، اللہ بچائے اس فخر سے اور اس خام خیالی سے یا کرنا۔ یہ علاقوں میں جو دین کی بہاریں ہیں یہ کوئی ہم طلباء کے ایک بیان کی وجہ سے نہیں، یہ مسلسل ہمارے اکابر حضرات کی، اساتذہ کرام کی، علماء کرام کی محنتیں اور قربانیاں ہیں، اور آپ ہمارے شہر کے احباب، ہمارے بزرگ بھائی اہل خیر، آپ کی محبتیں اور آپ کا نیک تعاون جو ایک ایک لقمہ خدمت کر رہے ہیں سب برابر کے شریک ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت میں سب برابر کے شریک ہے۔ مسلمان ہو اور اس کا جان مال نیک رستے میں نہ لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا الحمدللہ۔ اللہ نے رکھا ہے سلسلہ، بات سے بات بڑھ جاتی ہے، نیک اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ اس خیال سے اللہ اس خیال سے، غلط خیال سے بچائے، غلط وہم سے بچائے کہ ہم کر رہے ہیں، نہیں سب کر رہے ہیں الحمدللہ، بس اللہ ہمیں بھی جوڑی رکھے الحمدللہ۔ ہاں کوئی محبت کا حسن ظن کا اظہار کر دے، کوئی اس کی وجہ سے اپنے اندر خود بینی نہ آنے پائے، کوئی فخر نہیں، بس اللہ نے مہربانی فرما دی۔ ہماری کوئی ٹوٹی پھوٹی خیر کی بات اللہ کسی کے دل میں ڈال دے یہ ان کا فضل ہے، ہمارا کمال نہیں، رب کا فضل ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ بات میرا کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ خود اللہ بیض الجلال کا مبارک ارشاد، بات سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، میرے کر رہا تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام گناہوں سے معصوم، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بقول حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ نبوت کا دامن اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے اگر اس کو پانی میں بھگو کر نچوڑا جائے جبریل عرش آ کر اس سے وضو کرے، اتنا پاک اور صاف ہوتا ہے رحمہ اللہ۔ نبوت کی چادر وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوتی ہے یا گنا، ہاں وہ لاکھوں کروڑوں ارب سو روشن ہو، ان کی روشنی سے بھی زیادہ وہ چمکدار ہوتی ہے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ خود اللہ پاک فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان هو الا وحی یوحى۔
کہ ہمارے محبوب ہمارے پیارے پیغمبر وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں ہمارے ہی بولتے ہیں اپنا ہے ہاں وما ينطق عن الهوى کہ ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہ جو کو بولتے ہیں ہمارا ہی بولتے ہیں۔ بات سے بات بڑھ جاتی ہے اور کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نمائندہ ہوتے ہیں، ان کا ایک فرمان عرش الہی کا ترجمان ہوتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ یہ نور سے بھری ہوئی کتابیں سبحان اللہ، جہاں سے مرضی پڑھیں نور ہی نور الحمدللہ، قدم قدم پر رہنمائی الحمدللہ۔ آپ انتظار کر لیں، انتظار کا سوائی ملے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ باب امامت النساء۔ حضرت ام ورقہ بنت نوفل ایک صحابیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو عربی کتابیں ہیں، دینی کتابیں ہیں، ان کے سمجھنے کے لیے بھی وقت لگتا ہے یاد رکھنا۔ خوب پڑھیں، سکول میں پڑھیں، کالج میں پڑھیں، وہاں بھی خوب محنت سے پڑھیں۔ ہاں سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے یاد رکھنا۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، بار بار عرض کرتا رہوں گا، بھائی فاروق صاحب مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں یاد رکھنا۔ مدرسے کے تو ہم سب طالب علم ہیں یاد رکھنا۔ ایک بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے قرآن پاک کا ایک حرف جس کے سینے میں موجود، اصحاب صفہ کے چبوترے کا نور ان کے سینے میں موجود ہے۔ حب اللہ رہا۔ ہاں یہ ہے، کتنی پیاری بات۔ بھائی جنید آپ بھی طالب علم الحمدللہ، اللہ اپنی مہربانی ہماری یہ باتیں 100 بار سنیں نہ تھکا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دین کی باتیں شربت ہوتی ہیں۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما الحمدللہ۔ ہاں دین کی باتیں شربت سب الحمدللہ، یہ شربت ہی پلاتا ہوں آپ کو الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربان ہے، یہ دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے الحمدللہ۔ ہاں استغفر اللہ العظیم۔ تو مرض سے کہ تو ہم سب طالب علم ہیں، مرض سے کہ ہم سب طالب علم، مسلمان ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا طالب علم نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا الحمدللہ۔ میں یہ آپریشن کے بعد 2 مہینے تو میں خالص جمعہ بھی نہیں، یہاں جمعہ کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر ہمارے بھائی فاروق صاحب تشریف لائے بیمار پرسی کے لیے، پھر ان کی خدمت میں رکھیا کہ انشاءاللہ عید کے بعد کوشش کروں گا جمعے میں حاضری کی، پہلے یہ دوسرے جمعے کو حاضری کی، پھر شاید پہلے جمعے کو ہوئے گی حاضری ہے۔ اسے اللہ کا شکر الحمدللہ۔ یہ گھر نہیں ہے، میں بالکل موت کے قریب سے گزرا جا کر 21 رمضان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اتنی شدت تھی، میں بس تکلیف کی وجہ شدت کی وجہ سے بس کرہ رہا، یعنی کرانے کی آواز نکل رہی ہے، لیکن اللہ نے توفیق دی، ساتھ ساتھ کلمہ پڑھ رہا، بس یہ سوچ رہا کہ میں کب ملک الموت کب نظر آ جائے، بس یہ ہے، اور ساتھ ساتھ کلمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان تو فرما دے۔ ہاں نامناسب باتوں میں نہ پڑا کریں یاد رہے۔ ہاں بالکل، یہ فون وغیرہ ہے نہیں، میں احتیاط کیا کریں، سفر کے دوران میں بھی کوئی نامناسب، ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے یاد رہو، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں آپ کی ہیں۔ ہاں دیکھو ہمارے حضرت مولانا عمر پالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہمارے ایک نیک عالم دین شیخ الحدیث مفتی مبشر صاحب تام وقات عالیہ دارالعلوم اسلامی میں شیخ الحدیث، میں ان کے علاقے میں سفر پہ جا رہا ہے، مجھے سواری میں بیٹھے ہوئے یہ جملہ یہ ملفوظ سنایا، فرمانے لگے حضرت مولانا عمر پالمپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عمر پالمپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمائے جو ضرورت ہے نا، ضرورت جیسے کہتے ہیں نا، یہ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ اب مثلا ٹیلی فون ہے، ایک ضرورت کی چیز ہے یا نام، فرمائے لگے ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ کا معنی ہے اصلی حروف، یعنی یہ کہاں کن الفاظ سے نکلا ہے، کن الفاظ سے مادہ، یعنی آپ کی پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہیں گے مجھے معلوم نہیں ہے، جو اصلی حروف ہوتے ہیں جہاں سے کوئی لفظ بنتا ہے، انگریزی میں اردو میں جیسے ہوتے ہیں نا اصلی الفاظ ہوتے ہیں جن سے آگے تیار ہے، جیسے الف با تا سا جیم ہے نا، یہ اصلی حروف ہے، پھر ان سے آگے پھر کلمات تیار ہوتے ہیں اگنا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں فرمائے لگے ضرورت اس کا مادہ ضرر ہے، ضرر ضرورت اس کا مادہ ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان، کہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر، اور ضرر کا معنی ہے نقصان یا کرنا۔ فرمائے جو چیز ضرورت کے لیے ہے، جو چیز ضرورت کے لیے ہے، اگر وہ بقدر ضرورت استعمال کی جائے، جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر وہ بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، وہ نفع کا ذریعہ ہے۔ جو چیز ضرورت کے لیے ہے بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کی جائے تو پھر ضرورت کا جو اصلی مادہ ہے ضرر وہ واپس لوٹ آئے گا اور وہ چیز نقصان کا ذریعہ بن جائے گی۔ الحمدللہ کیسی پیاری بات کی، سبحان اللہ، کہ ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر ہے، یعنی یہ ضرر سے نکلا ہے، ضرر سے، اور ضرر کا معنی ہے نقصان۔ فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہے
وہ بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نافع ہے، نفع کا ذریعہ ہے، اور اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو پھر ضرورت کا مادہ جو ضرر ہے وہ واپس لوٹ آئے گا، یعنی وہ نقصان کا ذریعہ ہوگی۔ اب یہی دیکھ لیں، سادہ سی مثال، یہی ٹیلی فون ہی دیکھ لیں، موبائل فون دیکھ لیں، اگر ان کو ضرورت کے لیے استعمال کریں گے تو یہ نافع ہے یا گناہ ہے۔ خبر گیری کے لیے استعمال کر لیں، کوئی ہے اپنے ہے، دینی بات پوچھنے کے لیے استعمال کر لیں تو کوئی حرج نہیں، فائدے کی چیز ہے۔ لیکن اگر اس کو بلا ضرورت استعمال کریں گے، ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو یہ نقصان کا ذریعہ بنے گی آگنا۔ ہمارے بھائی کاشف ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، میرا 2 مرتبہ برطانیہ کا سفر ہوا۔ میرے برطانیہ کے سفر کا جو یعنی ذریعہ وہی بنے، پہلے وہ برطانیہ میں رہتے تھے، وہاں کے یعنی وہاں کی نیشنلٹی بھی ہے ان کے پاس، اب وہ دبئی میں رہتے ہیں اپنا۔ اللہ تعالیٰ وہ کمپیوٹر کے انجینئر ہیں، کمپیوٹر کے انجینئر مجھے خود بتلانے لگے کہ میں بعض دفعہ اپنی ضرورت کے لیے یہ کمپیوٹر کھولتا ہوں، اپنے ضرورت کے لیے، اپنے کاروباری، مجھے خود یہ کہنے لگے بعض اپنی ضرورت کے لیے کھولتا ہوں تو بعض دفعہ اچانک نامناسب تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، اچانک نظر پڑنے پر بھی ایک مرتبہ دل پر سیاہی سی آ جاتی ہے، میں کہ فوراً بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیا کریں۔ یہ طلباء سے بھی کرتا رہتا ہوں، بھائی والدین آپ بھی کہاں تک نگرانی کریں گے، اساتذہ کرام کہاں تک نگرانی کریں گے آقنا، آپ اپنی حاضری خود لگائیں آقنا، اور اپنی حاضری یہ ہے کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، یہ ہے اپنی حاضری۔ اگر ہاں اپنی حاضری خود لگائیں کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھے لا ہاں یہ ہے۔ اس لیے ہر قاری طیوس رحمۃ اللہ فرمانے لگے گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے۔ آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دنیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ سفر ہے میرا۔ مجھے یاد ہے میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا، گجرانوالہ میں امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے عظیم بزرگ استاد، بڑی حسین، فرمانے لگے ایک مرتبہ دورہ تفسیر میں فوج کے ایک کیپٹن تھے، فوج کے ایک کیپٹن، وہ بھی دورہ تفسیر میں شریک تھے۔ پھر میں نے رکھی داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے، داڑھی کی محبت یہ نہیں آتا، چاہے فی الحال داڑھی نہ بھی ہو لیکن داڑھی کی محبت اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے۔ اور کرتا رہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ جہاں آپ نے اور خوبیوں سے نواز رکھا ہے، یا اللہ اس مبارک سنت کے نور سے بھی نواز دے۔ اور اللہ کا شکر ہے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے کتنے بزرگ ہیں، بھائی ہیں الحمدللہ۔ شروع میں جب جمعے کے لیے آتے تھے باعث حضرات بھی داڑھی نہیں تھی، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں سنت کا نور چمک رہا ہے الحمدللہ۔ ورنہ داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں رکھی ہے الحمدللہ، یہ نہیں الحمدللہ۔ اس لیے کہتے ہیں کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ تو ہمارے وہ کیپٹن صاحب تھے، اصل ہے نیک ماحول کا اثر ہوتا ہے، نیک صحبت کا اثر ہوتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ پاک ڈال دیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ فوج کے کیپٹن تھے، وہ مدرسے کے ماحول میں آنے کی وجہ سے وہ پہلے تو داڑھی نہیں تھی لیکن پھر وہ ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھ لی۔ جب داڑھی رکھ لی تو جو گھر والی تھی، گھر والی وہ کچھ پریشان ہوئی وہ داڑھی کی وجہ سے۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ تو پھر وہ ہر کی خدمت میں رکھی کہ تو میری گھر والی ہے، کچھ وہ پریشان ہو رہی ہے، کچھ وہ کچھ اور اصرار کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں گکھڑ میں جمعہ پڑھاتا ہوں جمعہ، تو وہاں مسورات کے لیے بھی پردے میں وہاں پر بندوبست ہوتا ہے مسورات کے لیے بھی، تو آپ چلو ان کو میرے جمعے میں آپ لے آئیں۔ تو وہ اپنی گھر والی کو جمعے میں لے آئے، تو حضرت نے پھر وہاں پر داڑھی کے فضائل پر بیان کیا۔ تو بہرحال وہ جمعہ پڑھنے کے بعد ان کی گھر والی مطمئن ہو گئی الحمدللہ، اور وہ ماشاء اللہ وہ خوش ہو گئی ہیں۔ پھر ایک ہفتہ گزرا کہ بس وہ کیپٹن صاحب تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گئے الحمدللہ۔ یہ ہے دنیا کی زندگی آگرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بس اللہ ہم سے یہ سب چیزیں عارضی ہیں، بس یہاں الحمدللہ ہے، چلو اللہ سے مانگتے بھی رہے۔ اور بھی آپ حضرات میں خوبی ہیں الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے رہے کہ اللہ جہاں آپ نے اور نئے خوبیوں سے نواز رکھا ہے، اللہ اس نعمت سے بھی نواز دے، ان کے خزانے میں کیا کمی ہے الحمدللہ۔ باقی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بعد ہمارے بھائی چاہے صرف ایک داڑھی کمی ہوتی ہے لیکن دل کے بڑے نیک اور صاف ہوتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، اللہ بعض سے بعض بڑھ جاتی ہے، یہ گھڑی کے لیے بھی دعا کریں کہ آہستہ چلے۔ کیا کروں، بس میں بھی اب بیمار ہوں، کیا کروں، پورے وقت کی اب ذرا ایسے ہی ہے، بیماری تکلیف، اور گاؤں سے آتا ہوں جمعے کی وہاں، اور پہلے سفر رہتے ہیں پھر، لیکن بہرحال آپ میری دیر سویر بھی آپ محبت سے آپ لے لیتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے الحمدللہ۔ پہلے صحت اچھی تھی تو میں بس 1:30 بجے، کیا 1:30 بجے ختم ہو جاتا ہے جمعہ، 1:30 پونے 2 بجے، اب کچھ آہستہ کچھ وارد ہیں، لیکن اللہ آپ حضرات کی محبتوں کو اللہ خوشیوں سے بھر دے، اللہ پاک برکتوں سے بھر دے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ، ہمارے بچے ہیں مدرسے میں پڑھیں، یہاں اللہ ان بیٹوں کو قبول فرمائے، یہ بھی آپ کے اپنے ہی بیٹے ہیں الحمدللہ، اور سکول کالج میں پڑھیں، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے آگرہ۔ مجھے سب سے محبت ہے الحمدللہ، سب کے لیے دعا اور سب کے لیے فکر رہتی ہے کہ اللہ ہمارے ان بچوں کو، اللہ ان کی صلاحیتوں کو اللہ اپنے دین کے لیے، ملک و ملت کی ہیں خدمت کے لیے اللہ استعمال فرمائے الحمدللہ۔ سب کو اللہ اپنی رضا میں رکھے اللہ تعالیٰ، آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ باتیں رہ جاتی ہیں پھر کیا کروں بھائی، اب کتاب، لیکن چلو زندگی رہی، جب موقع ملے گا انشاءاللہ چلتی رہیں گی باتیں۔